صلوات پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنت متخذ المضلين عضدا. صلوات پڑھیں محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا اور مومنین کا دن بھر کی تھکن کو فراموش کر کے زہرا کے لال کی پرسہ کے لیے اس مقام پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس نے بھی دامنِ دل میں سخن جس انداز سے بھی اس پرسہ کو برپا کرنے کے لیے حصہ لیا ہے، خداوند متعال اس کی توفیقات خیر اور اس کے حلال میں وسعت عطا فرمائے. اس پر عاشور دور میں جہاں کہیں بھی مومنین ذکر حسین برپا کرنے میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی محافظت فرمائے اور ہر شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے. اس عزاداری کے وارث حقیقی ہمارے اور آپ کے مال و آقا امسال ظہور کے پرنور حجت میں تعجیل فرمائے. طبیعتوں، ذہنوں، مزاجوں اور افکار پر سے گردش دوران کی ظلمت کے پردوں کو نور ذکر اہل کسا کی ذوالفقار سے چاک کرنے کے لیے ایک لافتائی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل ولا یزال کی، جس کے اقرار کی بنا کسی قلب انسانی کو قرار ممکن نہیں، جس کی حکومت کی سرحدوں سے کسی کو فرار ممکن نہیں. یہ مجالس، یہ محرم، یہ عزاداری، یہ علم، یہ تعزیے، یہ سبیلیں، یہ سیال لباس میں ملبوس انسانوں کا ہجوم، سوگوار چہرے، خاک آلودہ بال، چاک گریبان، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کل بھی حسین کی بیعت میں تھے، آج بھی حسین کی بیعت میں. یہ ہماری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو یہ گواہی دیتے ہیں کہ حسین ہماری نگاہوں میں ہے. ہائے حسین، ہائے حسین کے بین بتاتے ہیں کہ حسین ہماری آہوں میں ہے. ماتمی حلقوں سے بلند ہوتی ہوئی
صدائیں ماتم و نوا بتاتی ہے کہ حسین ہماری صداؤں میں ہے۔ عباس باوفا کے کٹے ہوئے بازوؤں کی یاد میں مشکیزہ و علم اٹھانا بتاتا ہے کہ حسین ہماری وفاؤں میں ہے۔ سورج کی سرخی موسم کی گرمی بتاتی ہے کہ حسین ہماری وفاؤں میں ہے۔ مسجدوں سے بلند ہوتی ہوئی قرآن و آذان کی آوازیں بتاتی ہیں کہ حسین ہماری ہواؤں میں ہے۔ محرم و نہ محرم کی پہچان بتاتی ہے کہ حسین ہماری بناؤں میں ہے۔ اس فتنہ پرور دور میں ہماری خواتین کا حجاب بتاتا ہے کہ حسین ہماری رداؤں میں ہے۔ زیارت و دعاؤں کی تلاوت کرتی ہوئی زبانیں بتاتی ہیں کہ حسین ہماری دعاؤں میں ہے۔ اس پوری کائنات میں پھیلا ہوا ذکر حسین بتاتا ہے کہ حسین ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں میں ہے۔ ہر موسم، ہر حال، ہر زمانے میں عزاداروں کا مشرق سے مغرب تک یہ فرش عزا بچھانا بتاتا ہے کہ حسین ہماری ماؤں میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محرم جس سے اس سال کا آغاز بھی ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، انسان کے گریے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں ماہ محرم میں داخل ہونا چاہیے، ہمیں ماہ محرم میں وارد ہونا چاہیے۔ ماہ محرم آ کر گزر جائے یہ اور ہے، ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا اور ہے۔ استفادہ کر رہا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو آپ نے ماہ شعبان میں دیا تھا اور فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، اس کے فضائل بیان کیے، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، دعاکم فیہ مستجاب، انفاسکم فیہ تسبیح۔ اس میں تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارا ہر عمل مقبول ہے، تمہاری ہر دعا مستجاب ہے، اور تمہارا ہر سانس لینا تسبیح ہے۔ اور اگر گناہوں کی بخشش چاہو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر استغفار کرو گے تو قابل قبول ہے۔ آپ اس سے کیا سمجھے ہیں، اس سے کیا معنی نکلتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ماہ رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا مہینہ کسی خاص انسان کے خاص ہے یا پوری کائنات کے لیے آتا ہے؟ کہا پوری کائنات کے لیے آتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا جو بھی سوئے گا، یعنی ایسا ہے کہ ایک دشمن اہل بیت اگر ماہ رمضان میں سو گیا تو عبادت ہے۔ کیا آپ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر فرمایا تمہارا سانس لینا تسبیح ہے۔ کیا مطلب؟ کہا ہر انسان کے لیے جو بھی سانس لے گا اس ماہ مبارک میں اس کا سانس لینا تسبیح ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو، ہر انسان کے لیے سانس لینا تسبیح ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، پھر کیا مطلب ہے؟ کہا بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، ماہ رمضان پوری کائنات کے لیے ماہ رمضان ہے، مہینے الگ الگ نہیں ہوتے، تمہارا اس میں سونا عبادت ہے۔ کہا پھر مطلب کیا ہے؟ کہا دو چیزیں الگ الگ ہیں، ماہ رمضان کا آنا ایک ہے، ہمارا ماہ رمضان میں داخل ہونا اور ہے۔ اب اسی سے استفادہ کر رہا ہوں ماہ محرم کو۔
ماہ محرم کا آنا ایک ہے، ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا اور ہے۔ کیا کریں؟ کس طریقے سے ماہ محرم میں داخل ہوں؟ ہم کیا کریں کہ ماہ محرم میں داخل ہو جائیں؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہ محرم کا آنا ایک ہے، ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ انسان اس قابل بنے کہ ماہ محرم میں داخل ہو۔ جس طریقے سے ہر انسان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کربلا آ سکے، چلے تو بہت سے تھے مدینے سے، مکہ سے آئے تو بہت سے تھے، چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی ساتھ چلنے کی۔ لڑیں گے کچھ اور لوگ لیکن مال غنیمت تو ملے گا، پرانی عادت پڑی ہوئی تھی ساتھ جانے کی۔ حسین ابن علی ساتھ لے کر کے چلے اور آواز دی، کہا یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ جس میں تم داخل ہو کچھ لینے کے لیے، یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہے۔ ہم اس میں اسی کو بلائیں گے جو حق پر ہوگا، ہم اس میں اسی کو بلائیں گے جو حق پر ہوگا، جس میں وہ کیفیت پائی جاتی ہوگی جسے کربلا چاہتی ہوگی، اور جس میں وہ کیفیت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ کربلا نہیں آ سکے گا۔ حسین اسے بلانے جائیں گے پھر بھی وہ نہیں آئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی مکے سے آ رہے ہیں، کربلا کی طرف، اور راستے میں دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کس کے خیمے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا عبید اللہ ابن حر جوفی کے۔ توجہ کیجیے گا، ماشاءاللہ۔ امام نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ لوگ گئے اسے بلانے کے لیے، وہ نہیں آیا۔ اب ضلالت کی حد دیکھ رہے ہیں، کہاں ہم نہیں آئیں گے۔ امام چند ساتھیوں کو لے کر خود گئے ہیں۔ اب حسین ابن علی کا آنا اور اس شخص کا جانا دونوں میں فرق ہے۔ امام خود گئے ہیں، سلام کیا، جواب سلام کیا، اس نے پہچانتا تھا، جانتا تھا، استقبال کیا، بٹھایا اور کچھ جملے کہے اور امام نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں۔ اب جواب سنیں گے کہ اس نے جواب کیا دیا، عجیب ہے۔ کہتا ہے مولا میرا یہ گھوڑا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، اور جب میں اس پر سوار ہو کر کسی کا پیچھا کرتا ہوں تو وہ مجھ سے فرار نہیں ہونے پاتا، اور جب مجھے کوئی دوڑاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچ نہیں پاتا۔ مولا یہ گھوڑا لے کر کے جائیں، آپ کے کام آئے گا۔ اب حسین ابن علی اسے نجات دینے کے لیے گئے ہیں، وہ اپنے گھوڑے کو امام کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ امام جانتے تھے کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن امام کو کائنات کے سامنے مثال پیش کرنا ہے۔ اب امام کا آنا ایک مسئلہ ہے، اس کا امام کے جانثاروں میں شامل ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات، اور دیگر بلند تر صلوات۔ امام کا آنا ایک مسئلہ، اس کا امام کے جانثاروں میں شامل ہونا دوسرا مسئلہ۔ جیسے کہ محرم کا آنا ایک مسئلہ، ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا دوسرا مسئلہ۔ ضروری نہیں ہے کہ محرم جس پر آئے وہ محرم میں داخل بھی ہو،
جس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ حسین ابن علی بلانے جائیں، وہ دعوت میں لبیک بھی کہے، انسان کے لیے اختیار حاصل ہے۔ جب امام حسین بلانے کے لیے آئے ہیں، خود آئے ہیں، حسینی بنانا چاہتے ہیں، کربلائی بنانا چاہتے ہیں۔ بنانا چاہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اختیار امامت سے، اس کے اختیار سے بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک دعوت عام ہے، سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ لیکن آیا اس دعوت پہ کوئی لبیک کہہ رہا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجئے گا میرے جملے پہ۔ امام حسین کا آنا ایک مسئلہ ہے اور اس کے جانثاروں میں داخل ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ ماہ محرم کا فلک پر نمودار ہونا یہ دعوت حسینی ہے۔ چلو آج بھی تمہیں کربلا بلا رہی ہے۔ کربلا انقلاب کا نام ہے، انقلاب مرد آباد و زندہ آباد کا نام نہیں ہے۔ انقلاب خواہشات نفسانی کو نکال کر مرضی حسین پر لے آنے کا نام ہے۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمن تے لعنت، بلند تر صلوات، تمہیں آج بھی کربلا بلا رہی ہے۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، تمہیں آج بھی کربلا بلا رہی ہے۔ سب کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، مجھے بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ حلال ماہ محرم نہیں ہے بلکہ دعوت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے۔ آؤ ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے ہیں، فرش عزا پر ہم نے تمہیں بلا لیا ہے۔ اگر تمہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم آ گئے ہیں بلانے کے لیے۔ یہ مجالس، یہ فرش عزا، یہ ماتمداری، یہ سب اس لیے ہے کہ حسین ابن علی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کا دعوت دینا اور ہے، ہمارا لبیک کہنا اور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام پر رونا، احساسات، جذبات، کربلا کو انسان کے جذبات سے جوڑا، کربلا کو انسان کے احساسات سے جوڑا، کربلا کو انسان کی انسانیت سے جوڑا کہ اس بہانے سے قریب ہو جاؤ اور اپنے آپ کو حسینی بنا لو۔ کیا کہتا ہے؟ مولا یہ میرا گھوڑا لے کر گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں حسین ابن علی آئیں اور آپ کہیں کہ یہ میری کار لے کر کے جائیں؟ سبحان اللہ۔ امام حسین نے جب حجت مکمل کر دی، اتمام حجت کر دی تو کھڑے ہو گئے، کہا سن، نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کو کسی کی ضرورت ہے، نہیں، کربلا کربلا ہے۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہ ہو سکا جو کو کربلا ہونے سے روک دے۔ ہر خاندان تطہیر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ تاریخ نے نہ جانے کیا کیا کیا، ہل چلائے گئے، کھیتیاں کی گئیں، پانی روکا گیا، ظاہرین کو روکا گیا، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ کرنے والے، پابندیاں لگانے والے اپنی حکومتوں کے ساتھ دفن ہو گئے۔ کربلا کل بھی کربلا تھی، کربلا آج بھی کربلا ہے اور کربلا کل بھی کربلا رہے گی۔ کربلا اتنا بڑا عنوان ہے تاریخ بشریت پر کہ پوری کائنات کو اگر نچوڑ دیا جائے جو ایک قطرہ گرے گا اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا یعنی انتظام الہی، کربلا یعنی پروردگار عالم کا منظم ترین
منصوبہ کربلا آدمی سے نہیں ہے، کربلا آدم سے ہے۔ کھڑے ہو گئے، کہا نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، کربلا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں کربلا کی ضرورت ہے۔ کربلا ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری محتاج نہیں ہے تو ہمارے مٹانے سے مٹ بھی نہیں سکتی۔ کھڑے ہو گئے، کہا نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی۔ اس کے بعد امام حسین نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک فقرہ پڑھا، نہایت ہی خطرناک، نہایت ہی حساس۔ ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ ایسے بھی قرآن کی آیت ہے اور ایسے موقع پر امام کی زبان پر جاری ہو رہی ہے کہ امام کھڑے ہو گئے، نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، اور پھر جملہ فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے۔ آپ دیکھیں یہ اعلان کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، کس کے لیے نہیں۔ کربلا کی کوئی چیز کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کربلا ایک آفاقی مفہوم ہے، کربلا ایک ہے جو زمین و زمان، مکین و مکان سے ماورا ہے۔ کربلا عراق کے اندر ایک شہر کا نام نہیں ہے، وہ سرزمین اور ہے۔ کربلا ایک محدود شہر کا نام نہیں ہے، کربلا لامحدود فکر حسینی کا نام ہے۔ جہاں تک ظلم بڑھے گا آگے کربلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخری بات چند جملے مصاحب کے اور آپ کی ضمانت تمام۔ غم حسین کو جس ذات نے منایا بھی ہے اور پہنچایا بھی ہے وہ ذات کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام سجاد علیہ السلام کے 3 کام ایسے ہیں کہ جسے تاریخ نہ بھلا سکے۔ 3 کام، 3 ذمہ داریاں امام سجاد علیہ السلام نے انجام دی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ مدینے کے 100 لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کربلا کا زادہ۔ 100 گھروں کی کفالت کر رہے ہیں، وہ بھی اکیلے میں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے بابا کو غسل دیا تو پیٹھ پر بورے کے نشان دیکھے گئے، علامتیں دیکھی گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے 3 ذمہ داریاں انجام دی ہیں، اور یہ پہلی ذمہ داری تھی کہ امام کے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ رات کو کھانا لے کر کون آتا تھا۔ وہ طریقہ جو مولا کائنات کا تھا وہی طریقہ امام سجاد علیہ السلام کا تھا۔ مجال ہے کہ کسی بچے کو بھوکا دیکھ سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ دوسری ذمہ داری کہ جو امام سجاد نے اپنے حوالے کر رکھی ہے وہ ہے دعا کی ذمہ داری۔ اتنا بڑا خزانہ ہمیں کہیں سے ملا ہی نہیں ہے کہ جتنا امام سجاد علیہ السلام نے دیا ہے، جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ۔ امام سجاد علیہ السلام کی جس میں دعائیں ہیں یہ کب سے ہے؟ وہی کربلا کے بعد۔ کربلا کا ایک ادادار اتنی دعائیں چھوڑ رہا ہے کہ ہر مناسبت سے دعا موجود ہے۔ اتنا بڑا خزانہ مذہب تشیع کے علاوہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا۔ قرآن مسلمانوں کے ہاں موجود ہے، احادیث پیغمبر مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں،
لیکن دعا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ سوائے آپ کے اور ہمارے کسی کے ہاں پایا ہی نہیں جاتا. یہ کون دے رہا ہے، کون چھوڑا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام. آخری ذمہ داری کیا ہے جو سب سے مہم ہے امام سجاد علیہ السلام کی نظروں میں؟ کیا ہے؟ یاد کربلا کو باقی رکھنا. آپ سوچیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام مجلسوں میں جا کر گریہ کر کے اسے کافی نہیں سمجھتے تھے. گھر میں مجلس کرا لی، گھر میں مجلس کروائی ہیں امام سجاد علیہ السلام نے، لیکن اس کو کافی نہیں سمجھا. شعراء موجود ہیں، مجلس ہو رہی ہے امام کی، پردہ لگوایا گیا، اس طرف خواتین موجود ہیں، اس طرف امام موجود ہیں. تمام اماموں کا یہ شعور رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، امام رضا علیہ السلام کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شاعر موجود ہے، امام کے مسائل پڑھ رہا ہے، امام خود بھی گریہ کر رہے ہیں، اور پردے کے پیچھے سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اس کو کافی نہیں سمجھا کہ گھر میں مجلس کرا لی اور فی امان اللہ کسی مجلس میں چلے گئے اور خدا حافظ نہیں. امام سجاد علیہ السلام نے اس غم کو آفاقی بنایا. امام سجاد علیہ السلام نے اس غم کو گھر سے باہر نکالا. امام سجاد علیہ السلام نے غم حسین کو گھر اور امام بارگاہ کی چار دیواری سے باہر نکال کر پیش کیا. امام کا جذباتی فعل نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو رونے لگ گئے، بلکہ امام بیان کر رہے ہیں ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے کہ تمہیں جہاں موقع ملے یاد حسین کا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی یاد کرواؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں بار ہم نے سنا ہے کہ نوبت جہاں تک آ گئی تھی جب قصاب دیکھتے تھے تو پردہ ڈال دیتے تھے. یہ امام کا جذباتی فعل ہے. شخص موجود ہے، وضو کے لیے پانی لایا گیا، امام رونے لگ گئے. کیوں ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ امام کا جذباتی فعل نہیں ہے. امام کا مقام اس سے کئی بلند ہے. مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، دیکھا جناب زہرا گھٹنوں میں سر ڈال کر گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. برابر میں بیٹھ کے تسلی دی، زہرا صبر کریں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اے علی، میں اپنی مصیبتوں پہ نہیں رو رہی. پھر کس پہ رو رہی ہے؟ کہا تمہاری تنہائی پہ رو رہی. کہا اگر مجھ پہ رو رہی ہیں تو فکر نہ کریں. یہ دوسری منزل ہے آئمہ تحریم کی. ہم اس طریقے سے ان کو نہیں پہچان سکتے. ہمارے جذبات اور ان کے جذبات کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک شخص مدینے میں داخل ہوا، کہتا ہے انا رجل غریب، میں مرد غریب ہوں. امام نے جملہ سنا، قریب آئے، کہا تم غریب وطن ہو؟ کہا میں غریب وطن ہوں. کہا یہ بتاؤ کہ اگر تم یہاں مر جاؤ تو کیا تمہیں غسل و کفن ملے گا یا نہیں؟ امام کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے امام آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہاں مسلمان بستے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہیں. اتنا سا موقع ملا، امام کو ذہن کو کربلا کی طرف موڑ دیا. امام سجاد عزاداری کا ہنر سکھا رہے ہیں، عزاداری کا طریقہ بتا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟
مجلسوں پہ پابندی لگ جائے گی، وہ ہوگا یہ ہوگا۔ مجلسوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں، عذاب پہ پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ عذاب اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک عزادار ختم نہ ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں عذاب منانے کا طریقہ آئے یا نہ آئے، یہ دوسری منزل ہے۔ اس وقت عذاب ختم ہوگی جب عزادار اس دنیا سے مٹ جائیں، خواب پھر بھی نہیں۔ حسین کو رونے والے جن بہت سارے، اللہ اکبر۔ حسین کو ملائکہ فرشتے رونے والے بہت ہیں، حسین کو کائنات کی اشیاء رونے والی بہت ہیں۔ پتھر اٹھاؤ گے تو گریا کرے۔ امام سجاد علیہ السلام غم کے مقابلے میں سلیقہ بتا رہے ہیں۔ شہاب الدین تابعین میں سے ہے، امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے مولا کل میرے بیٹے کی شادی ہے۔ امام کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا مولا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی ہے؟ کہ اے شہاب الدین 61 ہجری کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی۔ ہمارے ہاں شادیاں کہاں رہ گئی ہیں، ہمارے ہاں خوشیاں کہاں رہ گئی ہیں؟ شہاب الدین نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس چلا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام پر گریہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب شہاب الدین پلٹ کر واپس آیا تو کہتا ہے مولا میں شادی سے پہلے امام حسین کی مجلس کا اہتمام کروں گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہم آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ شہاب الدین نے مجلس کا اہتمام کیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میری دادی زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے کہ جو عزاداروں کے آنسو لینے کے لیے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آپ رو رہے ہیں، جب یہ رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ ان رونے والوں کی آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ دیوال خزائی امام کا شاعر ہے، امام رضا علیہ السلام کا، امام کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد کا مسیح لے کر کے آئے ہوں۔ امام نے فرمایا دیوال رک جا، اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ پردے کا انتظام کرو اور بیویوں کو کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اب امام نے فرمایا دیوال مرثیہ شروع کرو۔ اب دیوال نے مرثیہ شروع کیا، اے فاطمہ الزہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، اے خیر خلق الہی کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا جاؤ۔ اے فاطمہ اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ کربلا میں تمہاری گود کے پالے ہوئے کو کاٹا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا میں عباس کے بازو کو قلم کیا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا میں علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری جا رہی ہے۔ اے فاطمہ کربلا میں علی اصغر کے گلے پر سے شعبہ تیر مارا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا میں تیرا پوتا قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ جب جگہ جگہ رو لو نا تو نشب کربلا میں آ جانا، حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ عزاداروں دیوبند نے جب یہ مرثیہ مکمل کیا تو امام ایک دفعہ فرماتے ہیں اے دیوبند اس مرثیے میں 2 مصروں کا اور اضافہ کر دو اور کہو اے میری ماں فاطمہ الزہرا، اے میری دادی زہرا، جب کربلا رو چکو نا تو خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جانا۔ دیوبند کے
اب دیبل نے مرثیہ شروع کیا اے فاطمہ الزہرا جب کربلا میں جگہ جگہ رو لو تو خراسان میں اپنے بیٹی کی قبر پر آ جانا اب یہاں پر جب مرثیہ پہنچا تو ایک مرتبہ کنات ہٹی معصومہ کو آواز دیتے ہوئی باہر آئی اے دیبل خاموش ہو جا اے دیبل رک جا مجھے اپنے بھائی کی مصیبت سننا برداشت نہیں ہے میں کہوں گا اے معصومہ کم آپ کو اتنا برداشت نہیں کر سکتی آؤ کربلا میں زینب دل زینب یہاں پر کھڑی ہے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے شمر ملاؤ سی